لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. تحقیق تمہارے پاس عظیم الشان پیغمبر آ چکے ہیں اور وہ تم ہی میں سے ہیں. جو چیز تمہیں مشقت میں ڈالے ان کے لیے گراں گزرتی ہے. حریص ہیں تمہارے اوپر، ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی مہربان اور شفیق ہیں. بس اگر تم روگردانی کرو تو میرے حبیب آپ فرما دیجئے میرا اللہ مجھے کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا رب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ وہ مبارک عنوان ہے، وہ موضوع ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے. آپ کی زندگی کے مختلف پہلو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی جسامت کے متعلق بھی اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا. آپ کے چہرے کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، آپ کے سینے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا. مصنفین نے اور سیرت نگاروں نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کون کون سے پہلو ذکر فرمایا ہے. بے شمار آیات قرآن مجید کی جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں، اور جو سیرت آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اس سے بہترین کوئی سیرت نہیں ہو سکتی، اس سے بہترین کوئی سیرت نہیں ہو سکتی جو اللہ نے قرآن مجید کے اندر جو ہے بیان فرما دی. انہی میں سے ایک آیت سورہ التوبہ کی آیت نمبر 28 بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی صفات اس آیت کے اندر بیان فرمائی ہیں. جو اللہ نے خوبیاں اپنے پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو عطا فرمائیں، اللہ نے وہ خوبیاں آپ کو اور مجھے بتائی ہیں کہ یہ خوبیاں اور صفات ہم نے آپ کے اندر رکھی ہیں. ہمیں یہ خوبیاں اور یہ صفات پڑھ کر سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایسے عظیم الشان پیغمبر کا ہمیں امتی بنایا ہے، اور پھر یہ صفات اپنے اندر بھی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو ایک عام انسان میں اور عام بندے میں ہو سکتی ہے. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا نا تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اے لوگوں اپنے اندر خدائی صفات پیدا کرو. جو اللہ کے صفات بندوں میں آ سکتے ہیں وہ صفات بندوں کو بھی اختیار کرنے چاہیے. اللہ معاف کرنے والے، بندہ بھی معاف کرنے والا.
اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں، بندے کو بھی چاہیے کہ وہ عطا کرنے والا صفات کو اپنائے اپنے اندر۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی صفات بھی اللہ نے جو بیان فرمائی ہیں اور ایک بندے میں ہو سکتی ہیں، ان صفات کو اپنانا چاہیے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی اور اطلاع دی اور بشارت دی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل جتنے بڑے بڑے مذاہب تھے وہ سارے کے سارے اس بات کی انتظار میں تھے کہ ایک ایسے نبی تشریف لانے والے ہیں جو آ کر انسانیت کو پھنسی ہوئی دلدل سے باہر نکالیں گے، گمراہی کی دلدل سے باہر نکالیں گے، پریشانی اور غموں کو ختم فرمائیں گے۔ کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا جو سلسلہ تھا وہ 500 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ کوئی نبی نہیں آئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً کوئی 570 سال کا فاصلہ بنتا ہے، 6 صدیوں کے قریب کوئی نبی نہیں آئے، کوئی پیغمبر نہیں آئے، اور یہودی تورات پڑھتے جا رہے ہیں، عیسائی انجیل پڑھتے جا رہے ہیں، دیگر مذاہب والے اپنے اپنے مذہبوں پر قائم ہیں، لیکن سب کو جستجو تھی کہ ایک ایسی شخصیت ضرور آئیں گی جو آ کر حق کا بول بالا کریں گی اور لوگوں کے درمیان انصاف کریں گی۔ اور حتیٰ کہ اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سناتے تھے کہ وہ ایسے نبی ہوں گے، وہ ایسے نبی ہوں گے، ان کی ایسی شان ہوگی، ان کا یہ مقام ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کان کھول کر سن لو، پکی ٹھکی بات ہے، جس عظیم الشان پیغمبر کا تم انتظار کر رہے تھے وہ عظمت والے رسول تشریف لے آئے۔ جاءکم رسول، اور وہ رسول جاءکم تمہارے پاس آ چکے ہیں، تمہارے اندر موجود ہیں۔ اب کس بات کا انتظار ہے کہ تم ان پر ایمان نہیں لاتے؟ اب ایمان لاؤ نا، اب تو موقع ہے۔ لیکن بدقسمتی دیکھیے، صدیوں سے جن کا انتظار کیا، جب وہ تشریف لائے تو ان کی نبوت کا انکار کرنا شروع کر دیا، مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ یہودی کہنے لگے کہ ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ وہ تو ہمارے اندر تشریف لائیں گے، بنو اسحاق میں سے ہوں گے، تورات کو ماننے والوں میں سے ہوں گے، بجائے ماننے کے انکار کرنا شروع کر دیا۔ اور یہی مسئلہ انجیل والوں کا تھا، اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، پہچان بھی لیا تھا انہوں نے۔ یہ نہیں کہ پہچاننے میں غلطی ہو گئی، غلطی لگ گئی ان کو پہچاننے میں، ایسی بات نہیں تھی۔ فرمایا جس طرح اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں اسی طرح یہ لوگ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان رہے تھے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، وہ ظالم گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، جب موقع آیا ماننے کا تو اب وہ انکار کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ پکی قد لقد، البتہ یقینی پکی بات ہے کہ عظیم الشان پیغمبر تمہارے ہاں آ چکے ہیں۔ من انفسکم، اور اللہ کے یہ پیغمبر کوئی باہر سے ہم نے نہیں بھیجے کہ تم عرب والے ان کو جانتے نہ ہو کہ پتہ نہیں کون ہے، کہاں سے آئیں، نہیں، تمہارے ہاں پیدا ہوئے ہیں، تم ایک ایک چیز ان کی جانتے ہو، ان کے حسب و نسب سے واقف ہوں، ان کی عادات سے واقف ہوں، ان کے اخلاق سے واقف ہوں، ان کی زندگی سے واقف ہوں، ان کے بچپن سے واقف ہوں، ان کی جوانی سے واقف ہوں۔ من انفسکم، تمہارے اندر میں سے، تمہارے ہی نفسوں میں سے۔ تمہیں تو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر اور عظیم الشان پیغمبر انسانوں میں سے بنائے، کہ اللہ نے کوئی فرشتہ نہیں بھیج دیا،
کہ ہمارے آخری پیغمبر اور نبی یہ ہوں گے، جس طرح یہ کہیں گے ان کے پیچھے چلنا ہے۔ اللہ نے تم انسانوں کو یہ شرف عطا کیا، یہ عزت عطا فرمائی کہ تم انسانوں میں سے، پھر تم عرب والوں میں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا ہے۔ تمہیں تو خوشی محسوس کرنی چاہیے تھی، خوشی محسوس کرنی چاہیے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا عظیم الشان مقام بھی ہم انسانوں کو یہ عطا فرمایا ہے، عرب والوں کو یہ عطا فرمایا ہے۔ دیکھیں اللہ کے بعد سب سے بلند شان کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی ہوتی ہے، اور اللہ نے سب سے بڑی شان اپنے بعد جو عطا کی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ تو یہ انسانیت کے لیے شرف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ عزت کی چیز نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ فرمایا اب بھی تم بھاگو، یہ تو جو اللہ نے عزت دی ہے اس عزت کا انکار کرنا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر قرآن مجید کی یہی آیت تلاوت کی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، انفسکم تمہارے نفسوں سے ہے، تم میں سے ہے۔ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں نا اس کو مختلف پڑھا گیا، ہم تو ایک قرات کے مطابق پڑھتے ہیں، امام حفص کی جو قرات ہے ہم اس کے مطابق پڑھتے ہیں۔ خود حدیث میں موجود ہے کہ یہ 7 احرف، 7 حرفوں پر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، مختلف انداز سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے من انفسکم نہیں من انفسکم پڑھا، من انفسکم، جسے ہم اردو میں نفیس کہتے ہیں نا۔ فرمایا کہ ایسے عظیم الشان پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تم میں سے سب سے نفیس، عمدہ، بہترین، حسب و نسب ہر اعتبار سے اللہ نے انہیں بہترین، عمدہ اور بلند و بالا بنایا ہے۔ فرمایا ان کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اور اس کی وضاحت خود صحاح ستہ میں موجود ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی انسانوں کے 2 حصے بنائے تو ان میں سے جو سب سے بہترین حصہ تھا اللہ نے مجھے اس میں رکھا۔ سارے انسان، پھر کچھ مومن اور کچھ کافر، پھر جو مومن تھے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے چن لیا 4 کو، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، آل ابراہیم میں پھر آل ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے پھر آگے 2 حصے کر دیے، بنو اسحاق و بنو اسماعیل۔ فرمایا کہ اللہ نے بنو اسماعیل میں مجھے رکھا، پھر آگے ان کے کنبے اور قبیلے شروع ہو گئے، قریش، ہاشم، یہ وہ۔ فرمایا کہ جو بہتر سے بہتر تھا اللہ تعالیٰ نے میرا سلسلہ نسب وہ رکھا۔ فَأَنَا أَنفَسُكُمْ، فرمایا میں تم سے سب سے زیادہ بہترین ہوں، نسب کے اعتبار سے بھی اور حسب کے اعتبار سے بھی۔ فرمایا میرے حسب و نسب کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے لے کر مجھ تک میرے سلسلہ نسب میں جتنے بھی آئے، میرے والد، میرے دادا، میرے پردادا، ان کے دادا، ان کے پردادا، اس طرح آخر تک حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ساتھ فرمایا کلنا من نکاح، میرے آباء و اجداد کی یہ سارے کے سارے ایک جو اولاد ہیں ایک دوسرے کی، یہ نکاح سے پیدا ہوئے ہیں، کوئی ایک بھی زنا سے پیدا نہیں ہوا۔ یہ دعویٰ صرف اللہ کے نبی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ 5 نسلیں اوپر پتہ ہی نہیں کسی کو کون ہے، 5-10 کے بعد ختم۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے۔ فرمایا مجھ سے لے کے حضرت آدم تک میرے سلسلہ نسب میں کوئی ایک زناکار بھی نہیں آیا، کوئی ایک زانی بھی نہیں تھا۔ فرمایا ایسا نسب اللہ نے عطا فرمایا، ایسا نسب عطا فرمایا۔ انفسکم، فرمایا تم سب سے حسب و نسب میں اعلیٰ ہیں، شان و شوکت میں اعلیٰ ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم،
فرمایا کہ اللہ نے ان کو ایسا بنایا اور پیدا کیا جو چیز تمہیں مشقت میں ڈالیں، تکلیف میں ڈالیں، پریشانی میں ڈالیں، وہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے برداشت ہوتی ہی نہیں کہ میرا امتی، میرا ماننے والا تکلیف اور پریشانی میں رہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فوراً اپنے اللہ سے مانگ کر، سوال کر کے امت کے لیے آسانی کرواتے ہیں۔ یا اللہ امت کے لیے آسانی کر دے، میرے ماننے والوں کے لیے آسانی کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ صرف دنیا ہی میں نہیں، آخرت تک یہی ہوگا کہ جب اللہ اکبر ہر طرف سے آوازیں آئیں گی قیامت کے دن، نفسی نفسی نفسی، ایک آواز ہوگی جو یہ کہہ رہے ہوں گے امتی امتی، یا ربی امتی یا ربی امتی، اے اللہ میری امت کا خیال کرنا، یا اللہ میری امت کا خیال کرنا۔ اور فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ قیامت کے میدان میں ہم محشر میں آپ کو کہاں تلاش کریں؟ اگر آپ سے ملنا ہو وہاں تو ساری کائنات ہوگی نا، تو آپ کہاں ملیں گے؟ فرمایا 3 جگہوں میں سے کہیں نہ کہیں میں ضرور مل جاؤں گا، جہاں نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، حوض کوثر پر، پل صراط پر۔ فرمایا ان 3 جگہوں میں کہیں نہ کہیں مل جاؤں گا۔ جب میں یہ دیکھوں گا میری امت حساب و کتاب میں پھنس رہی ہے، وہاں جا کر اللہ سے درخواست کروں گا پروردگار میری امت کا بندہ ہے، اس کا حساب کتاب صاف فرما دے۔ جب دیکھوں گا کہ میرے امتی کو پیاس لگی ہے، حوض کوثر سے جام بھر بھر پلاؤں گا۔ جب دیکھوں گا کہ پل صراط پر پھنس رہا ہے تو اللہ سے دعا کروں گا کہ پروردگار اس کو پل صراط سے پار فرما دے۔ فرمایا تمہاری مشقت ہمارے پیغمبر سے دیکھی نہیں جاتی، برداشت نہیں کرتے، یا اللہ آسانی فرما۔ 50 نمازیں ملی ہیں، 50 نمازیں معراج میں، لیکن کیا ہے؟ کم کروائیں۔ پروردگار میری امت کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اگرچہ مشورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیا، لیکن عرض کون کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے درخواست کون کر رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام۔ آج 5 بھی امت کو مشکل لگتی ہیں، 50 ہوتی تو پھر کیا بنتا؟ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم۔ فرمایا کہ تمہارے ساتھ بڑے ہی حریص ہیں۔ حرص کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ چیز مجھے مل جائے، جو چیز نظر اچھی لگے مجھے ملے۔ فرمایا کہ ہمارے پیغمبر ایسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں تمہارا حرص ہے، وہ چاہتے ہیں ایمان لائیں، دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں تمہیں مل جائیں۔ حرص اس بات کا ہے کہ میرا امتی جنت سنبھالنے والا بن جائے، میرا امتی کامیاب ہونے والا بن جائے، میرے امتی کو یہ چیز مل جائے۔ اور ایک ایک امتی کے لیے دعا کر رہے ہیں، ایک ایک کے لیے دعا کر رہے ہیں، نام لے کر دعا کر رہے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حرص بھی عام کہ ہر انسان جنتی بنے، کوئی انسان مشقت میں نہ جائیں۔ فرمایا ایمان والوں کے ساتھ تو پھر خاص مہربانی ہے نا، ان کے ساتھ تو خاص مہربانی ہے۔ رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے ساتھ بڑے مہربان ہیں اور بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں اور بڑے شفیق ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایمان والوں کے ساتھ رحمت اور شفقت کا اندازہ اس بات سے لگائیے۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے، ایمان والوں کی مغفرت کر دے، بخشش کر دیں۔ مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ کی امت کو معاف کر دیا، صرف جو ظالم ہوگا نا اس کو نہیں معاف کروں گا۔ جس نے کسی پر ظلم کیا، اس کا حق کھایا، اس کو نہیں معاف کروں گا۔
ٹھیک ہے جی. اب عرفات سے جب مزدلفہ گئے تو وہاں پر یہی دعا مانگنے لگ گئے, اے اللہ جس طرح آپ میری دیگر امت کو معاف کریں گے, جس نے ظلم اور زیادتی کی ہے اس کی معافی کی بھی صورت پیدا فرما. وہاں ساری دعا ہی یہی مانگی, یا اللہ بس ظالم کو بھی معاف فرما, اس کے لیے بھی مغفرت کی کوئی صورت پیدا فرما. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو دیکھا گیا, آپ دعا مانگنے کے بعد مسکرانے لگے, خوش ہو گئے. پوچھا گیا کہ اللہ آپ کو خوشی رکھے, ہنساتا رہے, خوشی کی بات کیا ہے؟ فرمایا میں نے آج رات اس اور اس میدان میں یہی مانگا کہ یا اللہ, آپ نے فرمایا نا ظالم کو نہیں معاف کرنا, یا اللہ تیری مہربانی ظالم کو بھی معاف فرما. میرا امت ایمان والا ہے نا, اس کی بھی کوئی نہ کوئی صورت ہونی چاہیے. ظالم سے مراد غیر مشرک ہے. ویسے قرآن مجید نے مشرک کو بھی ظالم کا, وہ ظالم مراد نہیں ہے یہاں پر, ویسے کسی کا حق کھانے والا, ظلم کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا بھی قبول فرمائی. فرمایا میرے حبیب آپ پریشان نہ ہوں, آپ کی امت کا جو ظالم ہوگا اس کی مغفرت کا بھی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیں گے. اب کوئی صورت, پہلے تو یہ تھا کہ نہیں اس کو معاف کرنا ہی نہیں, اور اس کی وضاحت بھی حدیث میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو جس پر ظلم اور زیادتی ہوئی, جنت کا ایک بڑا خوبصورت حصہ اسے دکھائیں گے. وہ دیکھے گا, بڑا خوش ہوگا, پروردگار یہ جنت اتنی خوبصورت, یہ آپ نے کس کو دینی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس نے اپنا حق معاف کر دیا نا, اس کو میں نے یہ جنت کا حصہ یہ دینا ہے, جو اپنا حصہ معاف کر. پروردگار فلانے نے میرا حق کھایا, اس نے ظلم کیا, میں اسے معاف کرتا ہوں. اچھا معاف کرتے ہوں, جاؤ جنت کا یہ حصہ تم ہی لے لو, اللہ اسے عطا فرما دے. تو اب وہ ظالم بھی چاہے سزا بھگت کے, اللہ اسے بھی جنت عطا فرما دے. ظالم بھی چلا جائے گا, مظلوم تو گیا ہی گیا نا, اس نے اس کو معاف کر دیا, اس کی معافی ہوگی, یہ بھی جنت میں اور وہ بھی جنت. بالمؤمنین رؤوف الرحیم, فرمائے ایمانداروں کے ساتھ تو بڑے ہی مہربان. اور اللہ, یہ اللہ کی اپنی صفات ہیں رؤوف الرحیم, جو اللہ نے یہاں پر اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی ہیں. فرمایا یہ بھی رؤوف الرحیم ہے, اپنی صفت اللہ نے بیان فرمائی. اور اس کے ساتھ میں نے دوسری آیت جو سورۃ توبہ کی آخری بنتی تھی وہ بھی تلاوت کی. ایک بات صرف اس کی ذکر کرتا ہوں, جس کے اندر فرمایا کہ میرے حبیب اگر پھر بھی یہ لوگ نہ مانیں تو آپ پریشان نہ ہوں, آپ کہیں حسبی اللہ, میرا اللہ مجھے کافی ہے, لا الہ الا ہو, اس کے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں, علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, میرا بھروسہ اسی پر ہے اور وہی عرش عظیم کا رب ہے. حدیث میں فرمایا, حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرمایا کہ جو شخص روزانہ 7 مرتبہ پڑھے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, اللہ اسے ہر غم اور ہر پریشانی سے نجات عطا فرما دے. اس دن بھی اور آنے والے غموں اور پریشانیوں میں بھی اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا فرماتے ہیں. تو اس لیے کسی وقت دن رات میں ضرور 7 مرتبہ پڑھ لینا چاہیے, حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. Like it, share it, subscribe it.